اور مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ سب سے پہلے پروردگار نے درخت انجیر کی قسم اٹھائی، اس کے طبی فوائد بجائے خود، لیکن وہ راز و رمز کے جو احادیث کے تناظر میں جس کی بنیاد پہ اللہ سب سے پہلے مرحلے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں درختوں کو چھوڑ کر درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، اس کی وجہ جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ اور ہم سب کی ماں جناب حوا دونوں کو جس لمحے اپنی بے لباسی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، تو حجاب اور ستر کے اہتمام اور انتظام کے لیے آدم و حوا نے اپنے اطراف اور اکناف میں ڈھونڈنا شروع کیا، تتبع، تفحص، چھان پھٹک اور تلاش کے بعد ہر دو کی نظر انتخاب درخت انجیر کے پتوں پر جا کر رک گئی، اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے۔ آدم و حوا زوج و زوجہ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر اور لباس کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں اور تہذیب بشری میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا، جس سے ثقافت انسانی شروع ہوئی۔ اس بنیاد پر پروردگار سب سے پہلے مرحلے میں انجیر کے درخت کی قسم اٹھا رہے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں فرمایا کہ مجھے درخت زیتون کی قسم۔ درخت زیتون وہ واحد درخت ہے جس سے متعلق پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا، حبر الامہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، شاگرد امیر المومنین، ختمی مرتبت کے ابن عم، عظیم الشان محدث، انہوں نے یہ حدیث پیغمبر اسلام سے نقل کی کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں درخت زیتون وہ واحد درخت ہے کہ اللہ نے جس کے پھل میں بھی شفا رکھی ہے، اللہ نے جس کے پتوں میں بھی شفا رکھی ہے، اللہ نے جس کی لکڑی میں بھی شفا رکھی ہے، یہ خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، دوا کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر فرماتے کہ اگر اس درخت کی لکڑی کو جلا دیا جائے تو جلانے کے بعد اللہ نے اس درخت کی لکڑی کی راکھ میں بھی لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ درخت زیتون جو اللہ انجیر کے بعد دوسرے مرحلے میں سورہ بقرہ 3 میں اس کی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن راز و رمز کیا ہے؟ راز یہ کہ یہ ہے ابو البشر آدم، اور وہ ہے آدم ثانی کہ دوسری مرتبہ کائنات جن سے چلی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والثناء۔ جب مسلسل پیغام کئی دن متواتر جناب نوح کی کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، تو کئی دن گزر جانے کے بعد کشتی کے اندر موجود آپ کے ساتھی جو افراد شریک تھے، آہستہ آہستہ ان میں یاس اور نومیدی اور بے چینی اور بے قراری پیدا ہونا شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ ان کے درمیان چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، اور انہی میں سے ایک نے جناب نوح کے سامنے اظہار کیا کہ اے نبی خدا، کیا ہم اسی طرح پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے، یا کبھی خشکی کا منہ بھی دیکھیں گے، کبھی زمین پر بھی اتریں گے؟ جب جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود اپنے ساتھیوں کی یہ بات سنی تو کشتی میں موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا، انہیں مختلف اکناف میں روانہ کیا، اور کچھ فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد ان 4 میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کر واپس آیا۔ جناب نوح نے وہ پتا اپنے ہاتھ میں لیا، مسکرائے اور فرمایا میری کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔
اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ درخت زیتون کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ہم سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد ہم سطح زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت انجیر کے بعد اللہ درخت زیتون کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہ درخت نوید حیات بشر بنا ہے، اور انسانی زندگی کے لیے نوید اور خوشخبری بنا۔ اس لیے پروردگار دوسرے مرحلے میں درخت زیتون کی قسم اٹھا رہا، پھر فرمایا وَطُورِ سِینِین، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے کوہ طور کی قسم۔ ہزاروں پہاڑ ہیں دنیا میں، خود آپ کے ملک میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہاں تک کہ یہ بلند و بانگ چوٹیاں دنیا میں پہلے مرحلے پر، دوسرے مرحلے پر اونچائی میں، تو کسی اور پہاڑ کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ سب کو چھوڑ کر کوہ طور کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا خصوصیت ہے جو دنیا کے باقی پہاڑوں کو حاصل نہیں؟ تو اس پہاڑ کو جو حق تعالی نے خصوصیت عطا کی، یہاں پہ ہم مسلسل بغیر وقفے کے یہی ایام ہے، یہ ماہ ذی الحج کے ایام، یہ آخری 10 دن، یعنی پہلے 10 دن ان 40 دنوں کے آخری 10 دن ہے۔ پہلے ذی القعدہ کے مہینے میں جناب موسیٰ کلیم کو بلایا، 10 دن روکا، پھر دوبارہ مزید کا 10 دن اور ٹھہر جائیں، پھر سے 10 دن کے لیے مزید روکا، یہاں تک کہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہوا۔ اور اب یہ ذی الحج کے جو پورے سال کے اہم ترین ایام ہے، یہاں تک کہ 3 سے 4 دن گزرنے کے بعد 9 ذی الحج روز عرفہ، یہ روز عرفہ جس سے متعلق امام چہارم امام علی زین العابدین سید سجاد ارشاد فرماتے کہ اگر کسی انسان کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہ ہو تو پھر وہ روز عرفہ کا انتظار کرے۔ روز عرفہ 9 ذی الحج پروردگار ہرگز اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ امام سجاد نے 9 ذی الحج کو ایک بھکاری کو دیکھا، گداگر کو دیکھا، مانگنے والوں سے جو دوسروں سے سوال کر رہے ہیں، فرمایا تعجب ہے کہ یہ شخص آج کے دن بھی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، در حالی کہ آج کے دن تو پروردگار اپنی ماؤں کے شکموں کے اندر وہ بچے جو بھی دنیا میں نہیں آئے ان پر بھی اپنی عنایات کا سلسلہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ دن اہم ہے، اور بالخصوص یہ پہلے 10 دن اور جن کا نقطہ عروج 9 ذی الحج، یہ اہمیت کے حامل افراد، یہ آخری 10 دن جس کے بعد جناب موسیٰ کلیم کے 40 دن مکمل ہوئے، ان 40 شب و روز میں اللہ نے کوہ طور پر موسیٰ کلیم کو اپنا مہمان قرار دیا، اور پیغام 40 شب و روز خدا موسیٰ سے ہم کلام رہا، وحی الہی کا نزول ہوتا رہا مسلسل۔ پیغام 40 شب و روز وحی الہی کے نزول کے بعد یہ سرزمین اتنی مبارک ہو گئی، اتنی متبرک ہو گئی، اتنی بابرکت ہو گئی کہ اب اس سرزمین میں اس کے بعد جناب موسیٰ کلیم جب بھی آتے تو خدا فرماتا یا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس مقدس سرزمین کی پروردگار تیسرے مرحلے میں قسم اٹھا رہے ہو، پھر چوتھے مرحلے میں فرمایا وَهَذَا بلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ ہزاروں شہر ہیں، خود مدینہ بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، طائف ہے، اور ہزاروں شہر ہیں، سب کو چھوڑ کر پروردگار مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید و ثنا ارشاد فرماتے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں خدا نے فرمایا کہ مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں سانس لیتے ہیں،
اس لیے تو پیغمبر تو مدینے میں بھی رہے، وہیں پر آپ کی وفات ہوئی، وہیں پر ختمی مرتبت کا روزہ مبارک ہے، تو پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا، مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ تو مکہ کی قسم صرف پیغمبر گرامی اسلام کی وجہ سے نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ قرآن فرما رہے کہ دو اور ایسی ہستیاں ہیں کہ جب وہ دو پیغمبر کے ساتھ شامل ہو کر ایک صف میں یہ تین اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ ان تین کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے۔ تو وہ دوسرے دو کون ہیں؟ تو پروردگار نے سورہ مبارکہ بلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وانت حل بہذا البلد، اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں چلتے ہیں، آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ صرف آپ نہ، ووالدین وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا، کون سا باپ کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران کے اور ان کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ پیغمبر کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا دے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو کسی حد تک یہ عیاں ہوا کہ پروردگار نے درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھائی، درخت زیتون کی قسم کیوں اٹھائی، طور سینا کی قسم کیوں اٹھائی، شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ لیکن ایک دوسرا اعتراض جو قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پر کر سکتا ہے، دیکھیں میں ایک معمولی طالب علم ہوں، اگر میں آپ کے سامنے ایک بے ربط گفتگو کر کے چلا جاؤں تو بعد میں آپ خود شاید اظہار بھی کریں کہ ٹھیک مسجد میں چلے گئے لیکن گفتگو میں ربط نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں ربط اور تسلسل چاہتے ہیں، تو قرآن جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، کتنا ربط ہونا چاہیے۔ اور آج قرآن مجید کے ربط پر، قرآن مجید کے اعجاز پر، قرآن مجید کی شان اعجازی پر، قرآن مجید کے الفاظ پر، حروف کلمات پر، ان حروف کی تعداد پر مستقل طور پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ استاد جوان آراستہ نے، استاد آیت اللہ ہادی معرفت نے، جناب طنطاوی جن کا تعلق مصر سے ہے، اہل تسنن اہل تشیع بڑے بڑے علماء مصر سے، نجف سے، قم سے، اعجاز عددی قرآن پر مستقل طور پر کتابیں لکھ رہے ہیں، ایک جلد میں، دو جلدوں میں، تین جلدوں میں۔ یہ خود محیر العقول ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے جب پروردگار دعویٰ کر رہے قرآن میں کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میرے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف پاتے۔ قرآن ایسا نہیں کہ کسی ایک شخص نے مہینے کے اندر لکھا ہو، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، نہ، قرآن 23 سالوں میں ٹکڑوں کی شکل میں نازل ہوا، آیتوں کی شکل میں، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 7 آیتیں، اور نزول کبھی وقت معین نہیں تھا، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں۔ قرآن 23 سالوں میں مختلف حالات میں نازل ہوا، مختلف اوقات میں نازل ہوا، اس کے باوجود کہ 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف مواقع پر، مختلف حالتوں میں، اس کے باوجود اتنا دقیق ربط ہے کہ اعجاب انگیز ہے، انسان انگشت بدندان رہ جاتا ہے جب قرآن مجید کے الفاظ، ان لفظوں کی تعداد میں جب تأمل کرتا ہے۔ میں نے شاید کبھی یہ مثال عرض کی ہو، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک آپ گنے شمار کریں، لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا، اور دنیا کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آخرت ہے، اور آپ گنے تو لفظ آخرت بھی پورے قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسے آپ اتفاق نہیں کہہ سکتے، یہ عجیب شان بلاغت قرآن ہے۔ یہاں تک کہ لفظ حیات جس کا مطلب زندگی ہے، قرآن مجید میں 71 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا، اور حیات کے مقابلے میں لفظ موت ہے، آپ گن لیجئے، لفظ موت بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ شیاطین کا لفظ قرآن مجید میں 68 دفعہ استعمال ہوا، اور شیاطین کے مقابلے میں اللہ نے جس مخلوق کو خلق کیا وہ ملائکہ ہیں، گن لیجئے لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ ابلیس کا نام قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ اور بندگی میں جانے کا حکم بھی 11 مرتبہ دیا گیا۔
یہاں تک کہ اگر ہم اپنی زندگی سے قریب ہو جائیں، لفظ علم، لفظ معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور آپ کی قرآن مجید کے بعد معتبر ترین کتاب اصول کافی، جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے مرتب کیا، اس میں حدیث نقل کی۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں علم و معرفت ہے وہی ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے۔ علم اور معرفت کا لفظ قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں لفظ ایمان بھی 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، اگر آپ اپنی عملی زندگی میں آ جائیے تو سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن ہیں سال میں، اور دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں، اور آپ گوگل سے سرچ کریں یا موجم المفارس نکالیں اور گنے شمار کریں، قرآن مجید میں لفظ یوم بھی 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک دن میں کتنے گھنٹے شب و روز میں کل ملا کر جن سے دن بنتا ہے؟ 24 گھنٹے۔ گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں، گن لیجئے، لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہ، ہرگز اتفاق نہیں ہے۔ ایک مومن کی 5 علامات بیان کی امام جعفر صادق نے، جنہیں ابو جعفر نے اصول کافی میں ذکر کیا۔ 5 میں سے ایک علامت ہے کہ ایک مومن شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، واجب اور مستحب کو ملا کر 51 رکعت۔ اور آپ گن لیجئے، لفظ صلاۃ جس کا مطلب نماز ہے، قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا، اور ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں ہر مسلمان پر واجب ہے، جن سے متعلق اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ یعنی تارک الصلاۃ قرآن مجید کی نگاہ میں مشرک ہے، تارک الصلاۃ قرآن مجید کی نگاہ میں نجس ہے۔ اسی لیے ایک جوان آیت اللہ تقی بہجت کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ آقا بہجت، میں نے آقا امام زمانہ کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر میری نگاہ کسی نامحرم شخص پر اٹھ گئی تو پھر میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، میں نے امام زمانہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میری نگاہ حرام کے لیے اٹھی، کسی نامحرم پر اٹھی، تو میں اپنے نفس کو سکھانے کے لیے اور اسے اذیت دینے کے لیے نجس العین جانور کے ساتھ، کتے کے ساتھ ایک ہی ظرف میں، ایک ہی برتن میں کھانا کھاؤں گا۔ اور اے آیت اللہ تقی بہجت، میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور میری نگاہ حرام کو اٹھ گئی، میری نگاہ نامحرم پر اٹھ گئی۔ لیکن اب جو میں نے وعدہ کیا تھا آقا امام زمانہ کے ساتھ، مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ میں کس طرح سے اس پر عمل کروں، کس طرح سے ایک ہی برتن میں نجس العین جانور کتے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں۔ یہ سنا تو آیت اللہ تقی بہجت نے جواب دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک ایسا حل بتا دیتا ہوں کہ اگر تم انجام دو تو تمہیں مشکل بھی پیش نہیں آئے گی اور تمہارا امام زمانہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ پوچھا کیا کروں؟ کہ آج جب آذان ہو اور نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا کسی ایسے فرد کو کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ختم ہو جائے اور اس سارے دوران میں، اس سارے عرصے میں اس نے نماز نہ پڑھی ہو، اسے بلا کر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینا، تمہارا امام زمانہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ تارک الصلاۃ، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا قرآن مجید کی نگاہ میں اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں مشرک ہے، نجس ہے۔ تو یہ 17 رکعتیں ہر مسلمان پر ہر حالت میں واجب ہیں، اور ان 17 رکعتوں میں 34 سجدے ہیں جن کو انجام دیے بغیر انسان ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ 34 سجدے ہر مسلمان پر شب و روز میں واجب ہیں، اور قرآن مجید میں لفظ سجدہ 34 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ مسلمان اب جو فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا کہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور اب گن لیجئے لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ آسمان 7 ہیں، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا، اور بہت ساری مثالیں، لیکن گفتگو تمام کروں اور آگے بڑھیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے میدان خم غدیر میں چند دن کے بعد جو 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج کو میدان خم غدیر میں
पैगंबर गिरामी इस्लाम ने जो अपने जानशीन ऐलान किए, अपने औसिया, उनकी तादाद 12 है। इससे पहले भी ऐलान करते रहे और मैदान खुम गदीर में भी अपने 12 जानशीनों का ऐलान किया। जानशीन इसे अरबी में वसी कहते हैं। गिन लीजिए, लफ्ज़ वसी कुरान मजीद में 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ। जिन आइम्मा की इमामत सब पर वाजिब है, तअस्सी और पैरवी और इताअत सब पर वाजिब है, इनकी तादाद 12 है, जिनका बयान पैगंबर ने अपनी जिंदगी में कई मरतबा मुख्तलिफ मौके पर किया। इमाम 12 हैं और गिन लीजिए, लफ्ज़ इमाम पूरे कुरान मजीद में 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ। जो इन 12 की पैरवी करता है, तासी करता है, इनके पीछे चलता है, गर्दन खम कर देता है, इताअत करता है और इनकी पैरवी करता है, इसे शिया कहते हैं। और गिन लीजिए, लफ्ज़ शिया भी कुरान मजीद में 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बलागत कुरान है। तो जब इतना दकीक रब्त है कुरान मजीद की आयात में, आयात के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में, अल्फाज की तादाद में, तो हमें इन 4 कस्मों के दरमियान वो रब्त महसूस नहीं हो रहा। इसलिए कि पहले अल्लाह ने 2 दरख्तों की कसम उठाई, फिर एक पहाड़ की कसम उठाई, फिर एक शहर की कसम उठाई। बलागत का तकाजा था, अल्लाह कोई से 4 दरख्तों की कसम उठाता, या कोई से 4 पहाड़ों की कसम उठाता, या कोई से 4 शहरों की कसम उठाता, लेकिन पहले 2 दरख्त, फिर पहाड़, फिर शहर। तो अगर हम कुरान के जाहिर तक रोकेंगे तो शायद हम ये रब्त मालूम न कर सकें। लेकिन जिस हस्ती पर कुरान नाजिल हुआ, उस हस्ती ने कुरान मजीद के तारुफ में ये जुमला इरशाद फरमाया कि लहू ज़हरुन व बतनुन। इस कुरान का एक जाहिर है, इसका एक बातिन है। ज़ाहिरुहु अनीक व बातिनुहु अमीक। इसका जाहिर बहुत खुशनुमा है, इसका बातिन बहुत गहरा है। तो वो जाहिर कुरान इस तक महदूद रहे तो शायद रब्त मालूम ना हो पाएगा। इसलिए लाजिम है कि बातिन की तरफ सफर करें, और जब बातिन की तरफ सफर करेंगे तो पहले मरहले में एक कारी कुरान इस समझने में कामयाब हो जाएगा कि बज़ाहिर परवरदिगार दरख्त इंजीर की कसम उठा रहे, लेकिन बबातिन परवरदिगार अहदे आदम की कसम उठा रहे। बज़ाहिर परवरदिगार दरख्त जैतून की कसम उठा रहे, लेकिन बबातिन परवरदिगार अहदे नूह की कसम उठा रहे। बज़ाहिर परवरदिगार तूरे सीना की कसम उठा रहे, लेकिन बबातिन परवरदिगार अहदे मूसा की कसम उठा रहे। बज़ाहिर परवरदिगार शहर मक्का की कसम उठा रहे, लेकिन बबातिन परवरदिगार खत्मी मर्तबत की कसम उठा रहे। और इन 4 कस्मों में परवरदिगार ने इन 4 अंबिया का जिक्र करके तमाम तर नबियों की जिंदगियों का खुलासा बयान किया। और फिर हम कसम उठाने के बाद बात शुरू करते हैं मुखातब को यकीन दिलवाने के लिए, लेकिन अल्लाह ने इन्हीं 4 कस्मों को तमहीद करार दिया। और फिर फलसफे इरसाल रसूल बयान किया, फलसफे इंसाल कुतुब बयान किया कि मैंने ये रसूल भेजे क्यों, जिनकी बेइज्जत का जिक्र कर रहा हूं। आदम से लेके मोहम्मद तक 1,24,000 अंबिया, जिन्हें 750 सालों में इंसानों की 7,500 सालों में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। इनकी बेइज्जत का फलसफा क्या है, इसके लिए तमहीद करार दिया और फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हमने इस इंसान को अहसन तक़वीम में खल्क़ किया। आसन तकवीम का मतलब यह कि हम इस इंसान को जितना खूबसूरत बना सकते थे बनाया। और उसके बाद जो दूसरी आयत परवरदिगार ने इरशाद फरमाई, सुम्मा फिर रदद ना हो, हमने इसे पलटा दिया, हमने इसे लौटा दिया कहां, असफला साफिलीन, इंतहाई पस्तियों में। यानी जितना नीचे इंसान को लेके जा सकते थे, जितना नीचे गिरा सकते थे, उतना नीचे गिरा दिया। मैं दस्ते अदब जोड़कर यहां के बाशऊर मोमिन के सामने सवाल करता हूं कि क्या नऊज़ु बिल्लाह ये तख्लीक इंसान के साथ मजाक नहीं कि परवरदिगार पहले ये फरमा रहा है कि हम इस इंसान को जितना खूबसूरत बना सकते थे बनाया, और फिर जितना नीचे गिरा सकते थे गिराया। तो क्या ये तख्लीक के इंसान के साथ खुदा मजाक नहीं कर रहा? ना, ये समझना पड़ेगा कि अहसन तकवीम से मुराद क्या है, ताकि समझ में आ जाए कि फिर असफलुस साफिलीन से क्या मुराद है। इंसान, ये जिस तरह से खुदा ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तकवीम, बिल्कुल यही लबो लहजा, यही अंदाज कुरान मजीद के एक और सूरा है और एक और आयत में परवरदिगार ने इंसान की तख्लीक को बयान करते हुए फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के सुलाला से पैदा किया। आदम अबुल बशर, हमारे बाप को खुदा ने मिट्टी से पैदा किया, लेकिन जब हमारी तख्लीक की बारी आई तो खुदा ने फरमाया कि हमने इंसान को मिट्टी के सुलाला से पैदा किया। ये फर्क है हमारे बाप आदम में और हमारी तख्लीक में।
جب پروردگار نے جناب آدم کو خلق کرنا چاہا تو مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی ہے، اور جب اولاد آدم کی تخلیق کی باری آئی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے نہیں بنایا، یہ نہیں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا۔ پروردگار وہ مشینیں کہاں ہیں، وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں جن سے مٹی کا رس نکالا جائے، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ خدا فرمائے گا غور کرو، تمہارے گھروں میں، کھیتوں میں، باغات میں یہ جو پودے اور درخت ہیں، یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں اور اس رس کو منتقل کرتے ہیں اس دانے میں۔ یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ آم، یہ آلو بخارا، یہ گندم، کھجور، جو، کشمش، یہ جتنے پھل ہیں، جو اناج ہیں، غلے ہیں، یہ سلالۃ من طین ہے۔ جب انہیں انسان کھاتا ہے تو اس کا خون بنتا ہے، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں۔ پھر اللہ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے، اور جیسی مکان تیار ہوتا ہے خدا فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر خدا اس مکان میں ایک شریف مکین کو بھیجتا ہے، کون؟ روح، اور جیسی روح پیکر بشری کے ساتھ تعلق برقرار کرتی ہے تو اللہ خود کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق فرمایا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ وقت محدود ہے، وہ میں یہیں پر اپنی گفتگو کو نتیجے کی طرف لے کے چلوں۔ تو احسن تقویم سے مراد انسان کی روح ہے، اور اسفل السافلین سے مراد انسان کا جسم ہے، اس لیے کہ یہ جسم عناصر سے بنا ہے۔ جسم کا تعلق اسی عالم مادہ سے، اسی عالم ناسوت سے، اسی عالم ملک سے ہے، یہیں سے یہ جسم بنا ہے، انہی عناصر سے مل کے بنا ہے، اور یہ مکان ہے۔ جسم انسان کی حقیقت روح ہے، روح کا تعلق عالم ملکوت سے، جسے اللہ بیت المعمور آسمان چہارم سے، عالم ملکوت اعلیٰ سے یعنی عالم جبروت سے اس عالم ناسوت میں بھیجتا ہے جب مکان تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت روح ہے، انسان کی اساس روح ہے۔ جسم صرف مکان ہے، جسم وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، انسان کی اصل اور حقیقت روح ہے۔ یہ روح احسن تقویم ہے۔ اس روح کے اندر اللہ نے 5 جوہر رکھے ہیں۔ جسم مادہ سے بنا ہے، اس میں آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، عناصر ہیں، لیکن روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے۔ اس روح بسیط میں اللہ نے کسی قسم کا کوئی مادہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے روح بشر میں 5 جوہر رکھے ہیں۔ جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور، یہ 5 جوہر ہیں جن میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ان 5 کے ذریعے سے انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ پہلے یہی انسان اس کے روح کو پروردگار نے خلق اور بلندیوں میں رکھا ہے۔ بیت المعمور آسمان چہاروں میں، یہ وہاں کا رہنے والا ہے، وہاں کا باسی ہے۔ پھر جب اس عالم ناسوس سے انسان کا مکان بنانا شروع کیا پروردگار نے، اور جیسے یہ ڈھانچہ تیار ہو گیا، لباس تیار ہو گیا، مکان بن گیا، تو اس شریف مکین کو بھیجا، روح کو بھیجا۔ انسان کی کرامت، انسان کا شرف اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ یہ جو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ ایک شریف ترین ذات اس کے اندر رہ کے جا چکی ہے، ورنہ جسم کی ہے، اس کے صرف ایک مکان کی ہے، وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، اور انسان کا یہ جسم ان عناصر سے بنا ہے۔ اور اللہ نے روح کو یہ 5 جوہر دے کر جو اس کے اندر پروردگار نے رکھے ہیں،
जौहर इल्म, जौहर बका, जौहर इर्तिका, जौहर खुशबू, जौहर नूर उस आलम मलकूत से इस आलम नासूत में भेजा, इंतहाई पस्तियों में, असफल साफिलीन में। और असफल साफिलीन से मुराद यही जिस्म है, इसलिए कि जिस्म इंसानी जिन अनासिर से बना है, इनकी खुसूसियत और लाजिमा पस्ती है। ये इंसान को पस्तियों की तरफ खींचते हैं, ख्वाहिशों की तरफ खींचते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक इसी आलम नासूत से है। लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने रूह को रखा, फिर इरादा दिया, इख्तियार दिया, अक्ल दी कि मेरे दिए हुए इरादे से और इख्तियार और अक्ल से अब तुमने खुद से पस्ती से बुलंदी की तरफ का सफर तय करना है। और इस सफर का नाम कमाल है। कमाल, हम दो तरह का सफर करते हैं अपनी जिंदगी में, एक उफुक में सफर करते हैं, एक उमूद में सफर करते हैं। ये जो हम उफुक में सफर करते हैं, सामने की तरफ सफर करते हैं, इसे तरक्की कहते हैं। तरक्की अलग है, कमाल अलग है। तरक्की मादी उमूर में होती है। अगर पहले कोई फर्द चपड़ासी है, मसलन क्लर्क है, उसके बाद वो उसकी प्रमोशन हो जाए, तरक्की करे, मसलन इंस्पेक्टर लग गया, और उसके बाद और तरक्की हो गई, वो थानेदार लग गया, और फिर डीएसपी लग गया, और फिर आईजी बन गया, या चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। पहले छोटी गाड़ी थी, फिर बड़ी गाड़ी होगी, पहले एक गाड़ी, फिर दो गाड़ियां, 3, 5, 7 गाड़ियां। जमीन बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सोने चांदी की मिकदार में इजाफा हो रहा है, ओहदे और मनसब में इजाफा हो रहा है। ये जो इंसान ये कामयाबियां हासिल कर रहा है, ये तरक्की है। तरक्की, तरक्की का इंसान की इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। परवरदिगार ने हमें हरगिज इस दुनिया में तरक्की के हुसूल के लिए नहीं भेजा। न किसी नबी को, आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक, अल्लाह ने किसी भी नबी को इंसानों को मुतरक्की बनाने के लिए नहीं भेजा, इर्तिकाए बशर के लिए नहीं भेजा, तरक्की के लिए नहीं भेजा है। तरक्की हरकत उफुकी है। तरक्की का इंसान की इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर कर रहा है वो भी इंसान है, जो गार के अंदर रह रहा है वो भी इंसान है, जो बड़े बड़े मकानात और महल्लात में रहता है वो भी इंसान है, जो पैदल चल रहा है वो भी इंसान है, जो हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं वो भी इंसान है। इन चीजों का इंसान की इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने इंसान को हुसूल कमाल के लिए खल किया, यानी पस्ती से बुलंदी की तरफ उठे और खुद से सफर करे। और कमाल हमेशा मानवी उमूर में होता है, रूहानी उमूर में होता है। जब किसी का इल्म बढ़ने लग जाता है, उसकी मारिफत में इजाफा होता है, उसके हया में, उसकी इफ्फत में, उसकी बसीरत में, उसकी आगाही में, शऊर में, इस्तिकामत में, शुजाअत में, उसकी जुर्अत में, उसकी इफ्फत में, उसकी तहारत में, उसके तकवा में, ये सिफात हसना, ये सिफात इलाहिया, जब इंसान इनसे मुत्तसिफ होता है तो ये कमाल का सफर है। अगर मैं सादा करूं अपनी बात को, तो हम इंसान पैदा नहीं हुए, बल्कि हम इंसान बनने के लिए पैदा हुए। और इंसानियत के सफर का नाम कमाल है। समझना है हम में और मोहम्मद व आले मोहम्मद में क्या फर्क है। अल्लाह ने हम सबको इंसान बनने के लिए पैदा किया है और इन 14 को हमें इंसान बनाने के लिए भेजा। ये इंसानियत के मुअल्लिम हैं, ये इंसानियत के मुर्शिद हैं। इन्होंने पस्तियों से इंसान को उठाया और उस बाम उरूज तक पहुंचाया। इसलिए अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि बिना तसन्नन तुम बिहिमुल उलिया बिना तदई तुम फिजुलुमा, तुम तारीकियों में, अंधेरों में भटक रहे थे और हमारे जरिए से तुमने नूर हिदायत हासिल किया। व तसन्नन तुम बिहिमुल उलिया, तुम बेनामो निशान थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हें कोई पहचानता नहीं था, हमने तुम्हें नाम दिया, हमने तुम्हें इज्जत दी है। ये मौला मुत्तकियान अपने तारुफ में फरमा रहे हैं। ये वसीला हिदायत, इस वसीला हिदायत का किस तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए था। बशरियत को अपने वसीला हिदायत के सामने, अपने मुअल्लिम के सामने, अपने मुर्शिद के सामने कयामत तक के लिए सर खम कर देना चाहिए था और बशर को इस चौखट से कभी सर नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन जो वसीला हिदायत, जिन्हें अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा, जिन्हें अल्लाह ने हमारा मुर्शिद बना के भेजा, जिन्हें अल्लाह ने हमारा मुरब्बी बना के भेजा है, उन्हीं के दरवाजे पर यही अफराद आग लेके चले गए, तौहीन करने के लिए चले गए, जलाने के लिए चले गए। एहतराम ना करते, कम से कम तौहीन तो ना करते। वही मसाइब है जिन्हें बार बार पढ़ा जाता है, लेकिन कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। और लाजिम है कि बशर कयामत तक गिरिया करता रहे। सिर्फ ये एक बात पर अगर इंसान कयामत तक रोए तब भी कम है कि वो मोहसिना, जिनके वसीले से कायनात को खल किया गया, वो फातिमा ज़हरा, जिनके एहतराम में खत्मी मर्तबत 18 साल बराबर खड़े होते रहे, वो फातिमा ज़हरा खड़ी हैं।
وہ فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی ہیں اور سارا دربار بیٹھا ہوا ہے. فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور باقی سارے لوگ مسکرا رہے ہیں. اور فاطمہ کھڑے ہو کے پوچھ رہی ہیں بتاؤ کیا میں تمہارے سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں ہوں؟ لیکن کسی ایک شخص نے بھی اٹھ کے نہیں کہا کہ ہاں فاطمہ زہرا آپ سچے نبی کی سچی بیٹی ہیں. مگر وسیلہ ہدایت کا اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. اتنی دیر کھڑے ہو کے ہم کیسے تجزیہ کریں؟ کون سمجھ سکتا ہے فاطمہ زہرا کا دربار میں کھڑے ہونا؟ اس لیے کہ مصیبت کا تعلق احساس سے ہے. جس کا احساس جتنا بلند ہوتا ہے اس کی مصیبت بھی اتنی بلند ہوتی ہے. شاید کسی عام افراد کو انسان تماچا نہیں مار دے وہ ہنستا ہوا چلا جائے، لیکن نہ وہ بی بی جس کے لیے امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت ہمیشہ 18 سالوں میں کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہوں، وہ فاطمہ کھڑی ہوں. کیا ہوا دربار میں؟ سیدہ نے کیا دیکھا کہ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری مادر گرامی فاطمہ زہرا دربار گئی تھی تو میری مادر گرامی کے سر کے سارے بال سیاہ تھے، لیکن جب میری ماں فاطمہ زہرا پلٹ کر گھر آئی تو میری ماں فاطمہ زہرا کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. دربار کا ایک ایک لمحہ فاطمہ زہرا کے لیے ایک ایک صدی کے برابر ہو گیا. وہ جو نوکر تھے، وہ جو غلام تھے جن کو آزادی ملی ہے، آج وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے توہین کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، اس بی بی کی تحریر کو پھاڑ رہے ہیں. کیا ہوا؟ جناب سیدہ نے اس حال میں بھی کہاں سے خطبہ شروع کیا، کس طرح سے آیات قرآنی کو تلاوت کیا اور توحید خدا سے خطبہ شروع کیا، فلسفہ احکام بیان شروع کیا. انسان حیران ہو جاتا ہے ان حالات میں ایسا خطبہ دینا. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ عقل کل ہے، مجسم عقل ہے. یہ بی بی شاگرد خدا وہ خطبہ دیا کہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں اس بی بی نے شق القمر کیا. ایسا خطبہ کہ بازار دربار کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا. جو پہلے مسکرا رہے تھے اب رونا شروع ہو گئے، آہیں سسکیوں میں بدل گئیں. حزب حاکم مجبور ہوا اور پھر سے وہ تحریر لکھ کر دے دی کہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، یہ فتح آپ کا ہے، لے جائیے. لیکن جب جناب سیدہ زہرا تحریر لے کر گھر کی طرف چلی تو جب گھر کی طرف جا رہی تھی آتے ہوئے ترتیب الگ تھی. آتے ہوئے جناب سیدہ زہرا امام حسین اور ثانیہ زہرا کے ساتھ آئی تھی، لیکن جاتے ہوئے اپنے بیٹے حسن مجتبی کے ساتھ جا رہی ہیں. اور امام حسین اپنے بابا علی کے ساتھ پہلے چلے گئے، آگے چلے گئے. جناب ثانیہ زہرا بھی آگے چلی گئی ہیں. جناب امام حسین یہ دونوں بہن بھائی اپنے بابا علی کے ساتھ واپس گھر کی طرف گئے. لیکن جناب سیدہ زہرا تھوڑا فاصلہ ہو گیا تھا، آہستہ چل رہی تھی. مجھے نہیں معلوم کیوں آہستہ چل رہی تھی، شاید دربار میں بہت دیر کھڑی رہی ہیں، شاید نبی سادی تھک گئی ہیں اس لیے آہستہ چل رہی ہیں. جناب امام حسن مجتبی کی انگلی پکڑے ہوئے. لیکن کیا ہوا کہ اچانک ایک شخص گلی میں دوڑتا ہوا پیچھے پیچھے آیا اور نبی زادی کے سامنے آ کر رک گیا اور کہنے لگا اے نبی زادی وہ تحریر جو لکھ کر آپ کے سپرد کی گئی مجھے واپس کر دیجئے. فرمایا ہرگز واپس نہیں کروں گی، یہ ہمارا حق ہے، ہم کیوں تمہیں لوٹائیں جبکہ حزب حاکم نے مجھے تحریر کر کے دی. کہا اے نبی زادی وہ تحریر دیں ورنہ میں زبردستی آپ سے لے لوں گا، ورنہ میں زبردستی لے لوں گا. بی بی سیدہ زہرا نے فرمایا میں تحریر ہرگز تجھے نہیں دوں گی. یہاں تک کہ یہ شخص جسارت کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا، ایک قدم آگے بڑھا، یہ ایک قدم آگے بڑھا، فاطمہ زہرا ایک قدم پیچھے ہٹی، یہ دوبارہ ایک قدم آگے بڑھا، نبی زادی پھر ایک قدم پیچھے ہٹی. لیکن جب یہ تیسری مرتبہ ایک قدم آگے بڑھا اب سیدہ زہرا نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن پیچھے دیوار تھی. یہ چلایا نبی زادی تحریر واپس کریں ورنہ میں زبردستی لوں گا، مجھے معاف کیجیے گا. جب جناب سیدہ نے فرمایا ممکن نہیں یہ تحریر تمہارے ہاتھ میں دوں، خدا مجھے معاف کرے یہ سخت مرحلہ ہے. ایسا کہنا یہ میں مصائب عام طور چھوڑ جاتا ہوں لیکن حقائق کو پہنچنا چاہیے. ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فضا میں بلند کرنے کے بعد ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا، نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ فاطمہ زہرا زمین پر گری، اپنی چادر کو سنبھالا، اس شقی نے اس تحریر کو چھین لیا اور جناب سیدہ زہرا روتے ہوئے اور اس حال میں کہ آپ کی آنکھ کے نیچے اب زخم کا نشان تھا اور آپ کی آنکھ کے نیچے خون جاری ہو چکا تھا اور راستے میں امام حسن مجتبی سے یہ کہتی ہو جا رہی تھی اے بیٹا حسن اپنے بابا علی کو نہ بتائیے گا، اپنے بھائی حسین کو نہ بتائیے گا،
اپنی بہن زینب کو نہ بتائیے گا، اپنی بہن ام کلثوم کو نہ بتائیے گا، آپ کے بابا کے لیے تحمل کرنا سخت ہو جائے گا۔ اور پھر برابر 95 دن زندہ رہی فاطمہ، اور اپنے رخسار کو ہمیشہ چادر کے نیچے چھپا کر رکھتی تھی، چھپا کر رکھتی تھی، یہاں تک کہ جب امام حسن کی نگاہ پڑتی تھی تو پھر رو دیا کرتے تھے۔ لیکن جس شب جناب بی بی کی شہادت ہوئی اور جب غسل کا مرحلہ آیا، علی فرماتے ہیں اسماء بنت امیس سے، اسماء آہستہ روئے، آہستہ گریا کریں، سیدہ کی وصیت ہے اہل مدینہ کو خبر نہ ہو، آپ کے رونے کی آواز مبادا اہل مدینہ کے کانوں تک چلی جائے، اس لیے آہستہ گریا کریں۔ اسماء کہتی ہیں علی مجھے بار بار روک رہے تھے، اسماء آہستہ روئیں۔ لیکن کیا ہوا کہ اچانک امیر المومنین نے سیدہ زہرا کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنا سر دیوار پر رکھ دیا، اور علی اس طرح سے رونے لگ گئے جس طرح سے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی۔ ایک مرتبہ اسماء آگے بڑھی، عرض کیا امیر المومنین آپ تو مجھے منع فرما رہے تھے، پھر کیوں اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ زہرا کے یہ زخم میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے، فاطمہ زہرا نے اپنا چہرہ ہمیشہ مجھ سے چھپا کے رکھا ہے، اور فاطمہ زہرا نے مجھے کبھی نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔